السلام علیکم عزیز طلبہ. ہم قدیم اور عہد وسطیٰ کا ہندوستان دیکھ رہے ہیں، جس میں ہمیں 5 پوائنٹ کا مطالعہ کرنا ہے، جس میں ہم نے مذہبی عقائد کے نظام اور طریقۂ کار، یہ پہلا پوائنٹ دیکھے. اب دوسرا ہے ہندوستانی معاشرے میں خواتین کی حیثیت. تو ہندوستانی ویدک ادب اور تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی ویدک عہد کے خواتین کا درجہ اعلیٰ تھا، یعنی اونچا تھا، لیکن مردوں کے مساوی تھا یا نہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا. اور اس دور میں پدرسری سماجی نظام تھا. پدرسری سماجی نظام یعنی پیٹریارکل سسٹم، جو کہ حسب نسب یا خاندان والد سے چلتا ہو اور والد کے بعد وراثت بیٹے کو منتقل ہوتی ہو، ایسے سماجی نظام کو پدرسری سماجی نظام کہتے ہیں، جو کہ آج بھی ہم کو دکھائی دیتا ہے، آج بھی قائم ہے. تو ابتدائی ویدک دور میں خواتین کو ویدوں کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی. انہیں اپنین سنسکار کا حق تھا. اپنین سنسکار یہ ہندو سماجی مذہب کے 16 سنسکار میں سے ایک سنسکار ہے. اپ یعنی پاس، نین یعنی لے کر جانا، تو گرو کے پاس لے کر جانے کو اپنین کہتے ہیں. اور جب بچے کو کا ایڈمیشن گروکل میں کیا جاتا ہے، اسی مرحلے کو اپنین سنسکار کہا جاتا ہے. اسی طرح انہیں اپنین سنسکار کا حق تھا اور انہیں گرو کے گھر جا کر رہ کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی. رگ وید میں وید کی تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کی بڑی اہمیت تھی. ایسی خواتین کے 2 اقسام رگ وید میں بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 ہے سدیہ ودھو، یعنی اپنین سنسکار مکمل ہوتے ہی گرو کے گھر نہ جا کر شادی کر کے سسرال بھیجی جانے والی خواتین. اور برہم وادینی، یعنی اپنین سنسکار مکمل ہوتے ہی ویدوں کی تعلیم حاصل کر کے ویدوں کی تعلیم میں ماہر ہونے والی خواتین. اور ایسی خواتین جو تاعمر غیر شادی شدہ رہ کر ویدوں کی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ویدوں کی تعلیم دیا کرتی ہیں. تو آگے چل کر خواتین کی تعلیم صرف مذہبی تعلیم تک ہی محدود ہو گئی. ویدوں کی تعلیم حاصل کرنے والی خواتین میں اپالا، گھوشا، لوپا مدرا، گارگی، میتری ایسی کئی اہم پنڈتائن یعنی اسکالرس جنہیں ویدوں کی تعلیم میں مہارت حاصل تھی، ان کا شمار ہوتا ہے. اس وقت معاشرے میں خواتین کا کردار سماجی طور پر مفید سمجھا جاتا تھا. انہیں اپنا شریک حیات منتخب کرنے کی اجازت تھی، یعنی کہ شادی کو ایک مقدس سنسکار مانا جاتا تھا اور اسے توڑنے کی ممانعت تھی، یعنی کہ اتنا مقدس سنسکار ہے، اسے توڑا نہیں جا سکتا. خواتین کو شادی کرنی ہی چاہیے، ایسی کوئی پابندی نہیں تھی. یک زوجگی شادی، یعنی ایک مرد کی ایک عورت سے شادی، یک زوجگی مونوگیمی کہلاتی ہے، کو ترجیح دی جاتی تھی. اپنشد میں انولوم اور پرتیلوم شادی کا تذکرہ ملتا ہے. جو ان کی مذہبی کتاب ہے اپنشد، اس میں انولوم اور پرتیلوم شادی کا تذکرہ ملتا ہے. انولوم شادی، انولوم وواہ، یعنی اعلیٰ طبقے کی لڑکے کی ادنیٰ درجے کی طبقے کی لڑکی سے شادی، اور پرتیلوم یعنی اعلیٰ طبقے کی لڑکی اور ادنیٰ طبقے کے لڑکے سے شادی. ایسے 2 اقسام پائے گئے. اس کے بعد ہے ویدک کے بعد کے دور میں، یعنی لیٹر ویدک پیریڈ میں ذات پات کا نظام اور برہمنوں کی اجارہ داری مضبوط تر ہوتی چلی گئی. وقت کے ساتھ ساتھ ذات پات کا نظام کافی سخت ہوتا چلا گیا، اور ایسے ماحول میں خواتین کا درجہ جو ہے وہ کمتر ہوتا چلا گیا، گرتا چلا گیا. ان سے تعلیم حاصل کرنے کا حق چھین گیا، جس کی وجہ سے گروکل میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا ان کا جو حق تھا وہ بھی جاتا رہا. خواتین کے لیے اب شادی یہ ایک واحد سنسکار باقی رہ گیا. 16 سنسکاروں میں سے وواہ ایک سنسکار ہے، بس یہی ایک سنسکار کی حقدار مانی گئی خواتین، اور اس میں بھی انہیں بچپن کی شادی یہ خواتین کا مقدر بن گئی. ابتدائی ویدک دور میں یعنی ارلی ویدک پیریڈ میں خواتین کی جو معاشری حیثیت تھی بنسبت بعد کے ویدک دور کے بلند تھی، یعنی شروع میں بلند تھی اور بعد میں گرتی چلی گئی. باوجود اس کے انہیں مردوں کے مساوی مقام حاصل نہیں تھا. درجہ تو اعلیٰ تھا لیکن انہیں مردوں کے برابر مقام حاصل نہیں تھا. انہیں جائیداد کا حق نہیں تھا. اور بعد کے ویدک دور میں خواتین کی سماجی حیثیت میں گراوٹ آئی اور عورت صرف چولہا چکی تک محدود ہو کر رہ گئی.
اس دور میں منو स्मृति لکھی گئی. منو نے منو स्मृति لکھی جس میں اس نے کہا کہ استریانی فقط چولہانی مول پریانتچ مریادت رہاوے، یعنی عورت کو صرف چولہا چکی اور بچے کی نگہداشت تک ہی محدود رہنا چاہیے، ایسا لکھا گیا. اور اس کا اثر پڑا سماج پر، اور سماجی کاموں میں حصہ لینے سے خواتین کو روک دیا گیا. خاندانی نظام پدرسری ہونے کی وجہ سے والد کی جانب سے وراثت بیٹے کی طرف منتقل ہونے کا جو سلسلہ تھا وہ جڑیں پکڑتا چلا گیا، مضبوط ہوتا چلا گیا، اور خواتین کی زندگی بے انتہا پابندیوں میں جکڑتی چلی گئی. اسے پیدائش سے لے کر شادی تک باپ پر منحصر رہنا پڑتا تھا، شادی سے لے کر شوہر کی موت تک شوہر پر، اور شوہر کی موت کے بعد مرنے تک، خود کی موت تک زندگی اپنے بیٹے پر منحصر کر کے گزارنی پڑتی تھی. اس طرح بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جانے لگا اور جہیز کے رواج کا بھی آغاز ہوا. تو خواتین کی حیثیت میں جین مذہب کے مطابق خواتین کو بھی نروان یعنی نجات حاصل ہو سکتی ہے ایسا مانا گیا ہے. اور جین مذہب میں 16 ستی جو ہے تمام خواتین کے لیے مثالی رول ماڈل خواتین مانی جاتی ہیں. 16 ستی ایسی خواتین تھیں جو کافی اہم اور سماج میں مقدس مانی جاتی تھی، عزت دینے والی، وینریٹ، ورچوئس یعنی اچھا برتاؤ کرنے والی، اخلاقی طور پر اعلیٰ خواتین مانی جاتی تھی، جس میں سندری، بھگوتی، چندن بالا، برہمی ایسی کئی خواتین کا شمار ہوتا ہے. تو جین سنگھ میں سادھوی کے لیے جو اصول ہیں وہ منی کے اصولوں سے مختلف ہے. سادھوی یعنی جو لیڈی سادھو، یعنی کہ جیسا سادھو ہوتا ہے ویسے لیڈی سادھو کو جو سادھوی کہا جاتا ہے. اور منی جس طرح سے رشی منی ہیں اسی طرح سے منی خواتین تھیں. تو یہ سادھوی سے مختلف ہیں. کئی سادھوی خواتین نے رسم ستی، داسی کی رسم اور جانوروں کی قربانی کے طریقے کے خاتمے کے لیے کافی اہم کردار ادا کیا ہے. اور جینیوں کے ادب میں یعنی ان کے لٹریچر میں کئی سادھوی خواتین کی تعریف کی گئی ہے. اسی طرح سے گوتم بدھ نے خواتین کو بدھ سنگھ میں داخل ہونے اور وہاں کے کاموں میں حصہ لینے کی اجازت دی. بدھ مذہب میں خواتین کی روحانی ترقی کے سلسلے میں مختلف نظریات ہیں. مردوں کی طرح خواتین بھی روحانی ترقی کر سکتی ہیں، ان کے اندر وہ قوت موجود ہوتی ہے ایسا مانا گیا. اسی لیے خواتین کو نروان حاصل ہو سکتا ہے ایسا تذکرہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے. بدھ مذہب میں مرد و عورت میں فرق نہیں کیا جاتا، کیونکہ بڑھاپا، بیماری اور موت جیسی چیزوں میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. بڑھاپا مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے، بیماری، موت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اسی لیے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے ایسا مانا گیا. اس کے بعد شروعات میں بدھ مت کے ادب میں خواتین کو نجات حاصل ہو سکتی ہے ایسا مانا گیا، لیکن آگے چل کر وینے پیٹک اس کتاب میں مستقبل میں عورت یہ بدھا نہیں ہو سکتی ایسا لکھا گیا. وینے پیٹک یہ بدھسٹ ادب کا حصہ ہے. ان کے پاس تری پیٹک یہ 3 کتابیں ہیں، ایک ہے وینے پیٹک، ستر پیٹک اور ابھیدھم پیٹک. تو اس کتاب میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو عورت ہے وہ بدھا نہیں بن سکتی. لیکن سنگھ میں خواتین کے داخلے پر پابندی نہیں تھی، اس میں داخلہ تھا، داخلے کی اجازت تھی. گوتم بدھ نے کہا کہ لڑکی کی پیدائش کو فکر و پریشانی کا باعث نہیں سمجھنا چاہیے، معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، برا نہیں سمجھنا چاہیے. پھر گوتم بدھ نے خواتین کو معاشرے کے لیے مفید اور مؤثر کردار کی بڑی اہمیت دی ہے. یعنی گوتم بدھ نے خواتین کا جو رول ہے، جو کردار ہے، اس کو بڑی اہمیت دی ہے. اگر کسی وجہ سے شوہر کام کرنے کے نااہل ہو جائے تو بیوی اس کا کردار نبھا سکتی ہے. حقیقتاً اسے اپنے شوہر کے پیشے سے متعلق معلومات ہونا ضروری ہے تاکہ شوہر کی غیر حاضری میں وہ سارے کام سنبھال سکے. اسی لیے گوتم بدھ نے خواتین کی ان صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے انہیں بھکخونی سنگھ میں مختلف ذمہ داریاں تقسیم کی تھی. بھکخونی سنگھ جو ہے وہ فیمیل موناسٹک ان بدھزم، یعنی کہ خواتین کے لیے جو سنگھ کھولا گیا ہے وہ بھکخونی سنگھ کہلاتا ہے. اور بھککھوز جو ہے وہ میل کے لیے ہے، یعنی مردوں کا جو سنگھ ہے وہ بھککھو سنگھ ہے اور خواتین کا جو ہے وہ بھکخونی سنگھ ہے. تو ان میں کئی مشہور بھکخونی گزری ہیں جیسے دھمم دنا، کھیما، اپلونا وغیرہ. قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں خواتین کی سماجی حیثیت میں اور گراوٹ آئی
اور اس کی بنیادی وجہ وسطی ایشیا سے آئے ہوئے ٹولیوں کے حملے اور برہمنوں کی بیجا مقتداری تھی۔ برہمنوں کی جو بڑھتی ہوئی اجارہ داری تھی اس کی وجہ سے خواتین کی حیثیت میں گراوٹ آئی۔ خواتین کی آزادی پر کئی پابندیاں عائد کر دی گئی، انہیں مذہبی تعلیم سے محروم کر دیا گیا، تحریر و تقریر پر پابندی عائد کر دی گئی، تمام عمر مردوں پر منحصر رہنا یہی اس کا مقدر بن گیا۔ 3 مردوں پر اس کا انحصار اہم مانا گیا، جیسا کہ باپ، شوہر اور بیٹا۔ اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والی خواتین کو نجی طور پر تعلیم دی جاتی تھی، یعنی گھر میں تعلیم دی جاتی تھی، لیکن گروکل کی تعلیم کا تصور جاتا رہا۔ اس کے بعد ویدک دور میں بیواؤں کی دوبارہ شادی کی اجازت تھی، لیکن قرون وسطیٰ میں اس پر مکمل طور پر پابندی عائد ہو گئی۔ خواتین کو جائیداد میں حصہ دینا ممنوع قرار دیا گیا، یعنی کہ جائیداد میں پراپرٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں، ایسا کہا گیا۔ بچپن کی شادی، ستی کی رسم، پردے کا طریقہ اور دیوداسی کی رسم کے نام پر خواتین کا ظلم ہوتا رہا۔ مردوں کے غلبے والے سماجی نظام پر منحصر مشترکہ خاندان، کثیر زوجگی اور بچپن کی شادی، ایسی کئی رسموں کی وجہ سے خواتین کی شخصیت کی ترقی کے سارے راستے بند ہو کر رہ گئے، یعنی اس کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ رک گیا، ختم ہو گیا۔ کثیر زوجگی شادی یعنی ایک مرد کی کئی خواتین سے شادی کثیر زوجگی کہلاتی ہے۔ تو اس طرح کے مردوں کے غلبے والے سماجی نظام میں خواتین کا جو درجہ ہے وہ کمتر ہوتا چلا گیا، اور اس کی شخصیت کی جو ترقی تھی وہ بھی رک گئی۔ تو یہاں پر ہندوستانی معاشرے میں خواتین کی حیثیت یہ پوائنٹ ختم ہوتا ہے۔ اب اگلے ویڈیو میں اگلا پوائنٹ دیکھیں گے، تیسرا، تعلیم کے طریقے یا تعلیم کی نوعیت۔ اللہ حافظ۔